نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا ہم سورہ جن سے جنات کو قابو کر سکتے ہیں یا نہیں، یا جنات ہمارے قبضہ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ کالز آنے لگی بہت زیادہ، رات کے ٹائم میں لیٹ نائٹ کالز پہ کالز آ رہی ہیں۔ جب ان سے رابطہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ جلدی آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو ان کے پاس جب جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں مولانا، ہماری جو سسٹر ہیں ان پہ بے ہوشی طاری ہو چکی ہے۔ جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا ان کے اوپر تو جنات کا قبضہ ہے اس وقت، جنات ان کے اندر حاضر تھے، جنات ان کو تنگ کر رہے تھے اور جنات نے ان کو بے ہوش کیا ہوا تھا، ان کو جسم میں کافی ان کے اکڑاؤ تھا، عجیب سی ان کی کیفیت تھی۔ پھر ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، جو پورا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ اس کے اوپر جنات ہیں اور جنات کے اثر وغیرہ ختم ہو گیا، وہ بہن بالکل اپنی اصلی حالت میں ہو گئی، ریلیکس ہو گئی، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب فریش ہو گئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر یہ بے ہوشی کیسی طاری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب واقعہ ایک سنایا۔ کہنے لگیں کہ ایک آنٹی آیا کرتی تھیں تو ان کے پاس میں کام کیا کرتی تھی، یا ان کے پاس کوئی آنٹی آیا کرتی تھی، وہ آنٹی ان کے پاس کام کیا کرتی تھی۔ اس طرح کی کوئی انہوں نے، کافی پرانا واقعہ ہے، 10 سال، تو اس طرح کی انہوں نے کوئی مجھے بات سنائی۔ تو وہ آنٹی ان کو کہنے لگیں کہ آپ اگر سورہ جن پڑھ لیں اتنی دفعہ، ایک مخصوص کوئی تعداد بتائی، وہ میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ لوگ پھر ٹرائی اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ایک مخصوص انہوں نے تعداد بتائی کہ آپ یہ اس طرح سورۃ الجن پڑھیں تو جنات آپ کے قبضے میں آ جائیں گے، آپ کے خادم بن جائیں گے، آپ کا ہر کام پورا کریں گے۔ کوئی باہر کا کام ہوگا، گھر کا کام ہوگا کرنے والا، جنات آپ کا وہ پورا کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا طریقہ، انہوں نے یہ بتایا کہ سورہ جن جو پڑھنی ہے وہ مخصوص ایام جو ہوتے ہیں لیڈیز کے مینسز والے ایام حیض، ان دنوں میں سورہ جن پڑھنی ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ ایسی بے راہ روی کی طرف ان کو لے کر چلے گئیں کہ انہوں نے بھی کم عقلی میں بالکل شعور ان کا کام کرنا چھوڑ گیا۔ انہوں نے ان کی بات کو فالو کیا اور اسی پروسیجر سے ان کو سٹارٹ کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب یار رات کے وقت انہوں نے بتایا کہ آپ نے چھت کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے اور اندھیرے میں پڑھنا ہے۔ وہ لائٹ اپنی ساتھ لے گئیں اور چھت کے اوپر بالکل تنہائی میں، اندھیرے میں انہوں نے سورۃ الجن پڑھنا شروع کی، مینسز کے ایام میں، ایام حیض میں۔ تو ایک دن پڑھا انہوں نے، کچھ تھوڑی بہت طبیعت ان کی بگڑی، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پھر پڑھا۔ جب تیسرے دن پڑھا تو ظاہری بات ہے جو شیاطین جنات ہیں وہ حاضر ہو گئے، کیونکہ جو یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں، جو کالا جادو کرانے والے ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلی فرسٹ آف آل ان کی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ ناپاک رہیں، ناپاکی کی حالت میں رہنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بے ادب کریں، بے ادب شمار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی انسان سے گستاخی کرواتے ہیں، اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی کرواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کروائیں گے، یا قرآن کی شان میں، قرآن کی فضیلت کے اندر کچھ کمی لانے کی کوشش کریں گے، گستاخی کروائیں گے، اس طرح کی حرکت کرواتے ہیں۔ تو جب شیاطین جنات نے دیکھا یہ تو ہماری کمیونٹی میں شامل ہونا چاہ رہی ہے، تو وہ تو حاضر ہو گئے تیسرے دن۔ جب وہ سایہ اس نے، بہن نے کچھ محسوس اپنے ارد گرد کچھ محسوس ہونا شروع کیا اس نے کہ ارد گرد کچھ چیزیں ہیں میری پھر رہی ہیں، اب وہ ان سے برداشت نہ ہو سکا، برداشت سے باہر ہو گئی۔ ویسے تو بیسیکلی جنات جو ہیں انسان سے کمزور مخلوق ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ جنات جو خاص کر کے جو شیاطین جنات ہیں وہ تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھاگتے ہیں، لیکن جس وے سے وہ پڑھ رہی تھی ناپاکی کی حالت میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہی تھی اور شیاطین کو دعوت دے رہی تھی۔ جب وہ جنات حاضر ہو گئے تو اس کے اوپر وہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب بے ہوشی طاری ہوئی ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ اس بہن کی اس سارے عمل کا کسی گھر کے اندر کسی فرد کو نہیں پتا۔
جب ہوش میں آئیں ان سے سارا بات پوچھی گئی ڈیٹیل سے، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ یہ تو بڑا قبیح عمل تھا، تو ان سے توبہ بھی کروائی گئی، وہ بہن توبہ طائب بھی ہوئیں، اللہ کے حضور انہوں نے معافی بھی مانگی، اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے ہرگز مت جائیں جو آپ کو اس طرح کے گمراہ کن عملیات، گمراہ کن عقیدے کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ طریقے اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ساری زندگی میں، احادیث میں، کتاب السنن میں سارے بیان وہ کیے گئے ہیں کہ ان طریقوں پہ انسان چلے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت سے تو جنات بھاگتے ہیں، لیکن جس طرح وہ پڑھ رہی تھیں ناپاکی کی حالت میں، تو ظاہراً وہ جنات حاضر ہو گئے کہ یہ تو ہماری کمیونٹی میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں، ہم ان کو اپنی وہ خاندان میں شامل کر لیں گے۔ تو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ملے، کوئی جو غلط ہو، دین سے ہٹ کر ہو، کوئی ایسا عمل کوئی آپ سے کروا رہا ہو جو دین سے ہٹ کر ہو، اس کی طرف ہرگز آپ نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ ایک جن کو آپ علیہ السلام نے پکڑ لیا اور اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا، وہ رونے لگا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ مجھے بھائی سلیمان علیہ السلام ان کی یاد آ رہی ہے، میں ان کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ان کی کوئی بات اس طرح نہ ہوتی تو وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ، جن کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون اورات بتائے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے، جادو وغیرہ ختم کرنے کے لیے۔ ہمیں ضرورت کیا ہے اس کو، جنات کو اپنے پاس قید کر کے رکھنے کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کر دیا ہے، کھلا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے، شیطان کو اللہ نے مہلت دے دی ہے بھی جاؤ آپ اب جو مرضی کرو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے انکار کیا تھا عبادت کرنے کا۔ ہم جن کو کیوں قید کریں گے، شیاطین کو کیوں قید کریں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات، شیاطین سے، شیطان سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں بتائی ہیں۔ ہم ان سے دور رہیں گے، کیونکہ ہم ان سے دور رہیں گے تو ہماری زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے، اللہ کی رضا کے اندر ہم آ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے کام سے ہم بچیں گے اور اپنی مدد جو ہے وہ اللہ سے طلب کریں گے۔ اپنے کام، کوئی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو وہ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ ہر چیز من جانب اللہ ہم تلاش کریں، اللہ کی جانب سے۔ ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہیں، اللہ چاہے گا تو کام اچھا ہو جائے گا اور یقیناً کام بہتر ہوگا۔ جس بات کا انسان ارادہ کرتا ہے، اچھا ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادے کے مطابق، گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے بندے بن کے رہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ ایسے جنات، شیاطین جنات کو الٹ پلٹ عمل کرنے کی، اس طرح کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔